حالیہ دھرنے میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف میں یہ مسئلہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ ناکامی کی ذمہ داری کس پر ڈالی جائے۔ اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد ڈی چوک جانے کے بارے میں بشرا بی بی ٹھیک کہہ رہی ہیں یا پارٹی قیادت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ ساتھ ہی احتجاجی قافلے کو بشرا بی بی نے لیڈ کرنا تھا یا علی امین گنڈا پور اور پارٹی قیادت نے لیڈ کرنا تھا؟ آخری وقت میں کنٹینر پر کون موجود تھا اور کارکنوں کو کیوں ہدایات نہیں دی جا رہی تھی؟ دھرنے کے بعد سے تحریک انصاف کی سیاست انہی سوالات کے گرد گھوم رہی ہے اور پارٹی کے اندر شدید اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ رہنما عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر بشرا بی بی کارکنوں کو ڈی چوک کی طرف لے گئی، مگر کچھ رہنما بشرا بی بی کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ کچھ رہنما بشرا بی بی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور خود بشرا بی بی کی طرف سے بھی دھرنے کے بعد سے براہ راست کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ حالانکہ دھرنے سے پہلے وہ ویڈیو بیانات جاری کر رہی تھی، مگر اب وہ اپنی بہن مریم ریاض بٹو اور اپنی ترجمان مشال یوسفزئی کے ذریعے اپنا موقف دے رہی ہیں، جس میں تحریک انصاف کی قیادت پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں اور دھرنے میں ناکامی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا جا رہا ہے۔ مگر اس سارے تنازع میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان پارٹی قیادت کے بجائے بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اور ان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کو میں نے بتایا تھا کہ احتجاج کیسے کرنا ہے اور احتجاج کو اسلام آباد میں کیسے لے کر آنا ہے۔ خود بشرا بی بی کی بہن اور ترجمان بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے عمران خان کی ہدایات پر عمل کیا تھا، لیکن عمران خان کی بہن علیمہ خان کا اس صورتحال پر ایک سخت موقف سامنے آیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ عمران خان پر ذمہ داری ڈال کر ڈی چوک احتجاج کا قصوروار انہیں ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسفزئی کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو عمران خان نے ہدایات دی تھیں، اسی پر انہوں نے عمل کیا، جبکہ عمران خان بھی کل یہی کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کو انہوں نے ہی احتجاج کے بارے میں ہدایات دی تھی، مگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی تو 2 ہفتے سے عمران خان سے ملی نہیں تھی کیونکہ وہ بیماری کی وجہ سے سماعت میں آ ہی نہیں رہی تھیں۔ علیمہ خان نے مزید کہا ہے کہ مشال یوسفزئی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی چوک میں دھرنے کی ہدایات عمران خان کی تھی تو وہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے اور غلط بات کر رہی ہے، وہ عمران خان کو اس چیز کا قصوروار ٹھہرا رہی ہے۔ ہم کھڑے تھے وہاں پہ، ہم بھی سروس لین میں ہی کھڑے تھے، کنٹینر قریب کھڑا تھا وہاں پہ، اس پہ کوئی نہیں تھا۔ ہم نے پیغام بھیجے کہ کنٹینر میں جو ہیں لوگ، ان کو جا کے کہو کہ لوگوں کو پیچھے کریں۔ کنٹینر کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ کنٹرول کریں، اور ان کو پیچھے ہٹا سکتے تھے۔ وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی آواز ہی نہیں تھی کنٹینر کی۔ 4 بجے ہم نے بڑی پیغام بھیجے، بس مجھے اسی کا ہی افسوس ہے۔ کیا دھرنا شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرتے وقت آپ بہنوں کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو پارٹی والے کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی ہے، کسی نے ہمارے ساتھ تو کسی نے کچھ نہیں ڈسکس کیا۔ کیا عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو احتجاج سے متعلق کوئی ہدایات دی تھی؟ بشرا بی بی تو 2 ہفتے پہلے سے نہیں آئی تھی، کیونکہ جو لائر تھا انہوں نے دیا تھا اپلیکیشن کہ وہ بہت سخت بیمار ہیں اور وہ اس لیے اپنی تاریخیں نہیں اٹینڈ کر سکتی، تو کیونکہ وہ تاریخیں نہیں اٹینڈ کر رہی تھیں اور پشاور میں تھیں سی ایم ہاؤس میں۔ مشال یوسفزئی ایک بات کہہ رہی ہیں کہ ڈی چوک دھرنا عمران خان صاحب کی ہدایت پہ گیا تھا، کیا یہ تاثر درست ہے؟ عمران خان نے جمعرات کو جب سلمان اکرم راجہ ملے ہیں، ان کو بھی انہوں نے ہدایت دے دی تھی پارٹی کے لیے، تو مشال یوسفزئی کو انہوں نے کہہ کے بھیجنا تھا؟ جھوٹ بول رہی ہے، بالکل غلط بات کر رہی ہے، عمران خان کو قصوروار ٹھہرا رہی ہے اس چیز کا۔ اس کے علاوہ کل علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کی۔ جب ان سے سوال ہوا کہ بشرا بی بی میں کراؤڈ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت تھی تو علیمہ خان نے کہا کہ بشرا بی بی کنٹینر پر تھیں اور انہوں نے سب کو لیڈ بھی کیا، لیکن باقی قیادت کو بھی کنٹینر پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ نے اس وقت کہا تھا کہ کنٹینر وہ جنریٹر خراب ہے تو کنٹینر پہ کوئی تھا نہیں، تو اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی ساؤنڈ اور لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا تھا، تو کوئی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے اس وقت نہیں تھا تاکہ ہم ان کو سیفٹی کی طرف لے جاتے۔ اتنا اگریسو کراؤڈ آپ کے ساتھ ہو تو کیا بشرا بی بی ان کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی؟ دیکھیں، انہوں نے بالکل کنٹینر پہ تھی اور انہوں نے لیڈ کیا ہے، انہوں نے بالکل لیڈ کیا ہے اور انہوں نے سب کو ساتھ لے کر گئی ہیں، لیکن باقی قیادت کو بھی ڈیفینیٹلی کنٹینر پہ موجود ہونا چاہیے تھا جیسے عمران خان کا سسٹم ہے۔ علیمہ خان ایک طرف یہ کہہ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کنٹینر پر تھیں، احتجاجی قافلے کو لیڈ کر رہی تھی، مگر باقی قیادت نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی بار بار سوال اٹھا رہی ہیں کہ آخری وقت پر کنٹینر سے کوئی ہدایات جاری نہیں ہو رہی تھی اور کارکنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا۔ بشرا بی بی کے احتجاج کو لیڈ کرنے سے متعلق علیمہ خان کے بیان پر بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کے ذریعے موقف سامنے آیا ہے اور انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا کہ کیونکہ علیمہ آپا کنٹینر کے پاس نہیں تھیں اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ کہیں دور سروس روڈ پر تھیں، اس لیے انہیں یہ پتہ نہیں لگا ہوگا کہ بشرا عمران صرف کنٹینر پر آئیں ورکر سے بات کرنے کے لیے۔ خان صاحب کی بیوی کی حیثیت سے آپ غور کریں کہ انہوں نے صرف اپنے خاوند کی بات کی، سیاسی بات نہیں کی۔ سارا راستہ بھی بی بی اپنی گاڑی میں ہی تھیں، 2 دن کنٹینر پر نہیں۔ علیمہ آپا کیونکہ اسلام آباد سے احتجاج میں شامل ہوئیں تو
تو قافلے کی تفصیلات کا شاید انہیں پوری طرح علم نہیں ہے۔ قافلے کو لیڈ کرنے کا ذمہ پارٹی قیادت کا تھا، نہ کہ بشرا بی بی کا۔ اب ایک طرف پی ٹی آئی کے دھرنے میں بشرا بی بی کے کردار پر تنازع چل رہا ہے، بشرا بی بی کا الگ موقف سامنے آ رہا ہے، علیمہ خان کچھ اور کہہ رہی ہیں، جبکہ خود عمران خان تاثر دے رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے جو کچھ کیا وہ ان کی ہدایت کے مطابق کیا، مگر دوسری طرف علیمہ خان اور بشرا بی بی دونوں ہی پی ٹی آئی کی قیادت پر الزامات لگا رہی ہیں، دھرنے میں ان کے کردار پر سوالات اٹھا رہی ہیں، جبکہ خود عمران خان بھی تاثر دے رہے ہیں کہ انہیں اپنے پیغامات اور خود تک پہنچنے والے پیغامات سے متعلق پارٹی قیادت پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ اس سب سے واضح ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کی پاکستان میں جیل سے باہر موجود قیادت اس وقت اپنی ہی پارٹی کے نشانے پر ہے۔ وہ عمران خان سے مل کر جو کچھ کہتے ہیں اب ان کا وہ موقف بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ہم عمران خان سے ہدایت لیتے ہیں اور آگے چلاتے ہیں، جبکہ بشرا بی بی کی بہن سے متعلق سوال پر بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بہن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ کوئی کچھ کہہ رہی ہے تو وہ ذاتی حیثیت میں کہہ رہی ہے، ادروائز بشرا بی بی پشاور میں ہی ہے، کے پی ہاؤس میں پہلے بھی تھی اور وہ ابھی بھی ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، اور انہوں نے بات بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے آج حکومت پر ایک سنگین الزام لگا دیا ہے۔ پارٹی کے سینئر رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ اسلام آباد پختونوں کے لیے نو گو ایریا بن چکا ہے، پختونوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر پکڑا جا رہا ہے، حکومتی اقدامات قوم پرستی کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے بھی آج یہی الزامات دہرائے۔ پنجاب کی پولیس اور خاص کر اسلام آباد کی پولیس، وہ پختون، وہ ریڈی بان ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، مزدور ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں، شناختی کارڈ کی بنیاد پہ اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد جو ہے نا یہ پختونوں کے لیے نو گو ایریا بنایا گیا ہے۔ یہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں نیشنلزم کو دوام دے، یہ خود کوشش کرے کہ یہ ان لوگوں کو سپورٹ کرے، ان کو نہ رکھے انہیں جو کہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ایٹیچیوڈ جو کہ حکومت ہمیں دکھا رہی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے جیسے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں ہیں۔ خاص طور پہ ہم خیبر پختونخوا کے وہ دوست کاروبار کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، ریڈی باندھ تھے، ان سب کو نہ صرف ہراساں کیا گیا، ان کو قید کیا گیا، صرف ان کا قصور شاید یہ تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، خاص طور پر جو پشتون بیلٹ سے تعلق رکھنے والے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو صرف اس لیے نہیں اٹھانا چاہیے کہ اس کا تعلق ایک نسلی گروہ سے یا لسانی گروہ سے ہے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس کا ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنے دوستوں کو ہر طرح کی قانونی جو مدد ہے وہ ہم فراہم کریں گے۔ اطلاعات آ رہی ہیں، جنوری میں پھر سے احتجاج کرنے جا رہی ہیں۔ ابھی اس کا کوئی مجھے علم نہیں ہے۔ ان الزامات پر آج اسلام آباد پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پشتون ہمارے بھائی اور ہمیں عزیز ہیں، غیور اور بہادر پشتون اس وطن عزیز کے محافظ ہیں اور پاکستانی قوم کا فخر ہیں۔ حالیہ امن عامہ کی صورتحال کے دوران کسی بھی پرامن پشتون کو ہرگز حراست میں نہیں لیا گیا، قانونی کارروائی شرپسند عناصر کے خلاف عمل میں لائی گئی ہے، نہ کہ کسی قومیت اور علاقے کی بنیاد پر مذموم مقاصد کے لیے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جو کہ قومی سالمیت کے خلاف سازش ہے۔ دوسری طرف آج ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تحریک انصاف پر تنقید کر دی ہے۔ طلباء سے خطاب کے دوران تحریک انصاف کا نام لیے بغیر مریم نواز نے کہا کہ طلباء کے ہاتھ میں ڈنڈے، غلیل اور پتھر ہونا پاکستان کا چہرہ نہیں ہے، یہ چہرہ یونیورسٹیز میں اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے ہاتھ میں بندوق، غلیل، پتھر، کیلوں والے ڈنڈے، یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چہرہ ہے نا، یہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بیٹھا پڑھتا اچھا لگتا ہے، یہ ڈی چوک میں بیٹھا پتھر مارتا، ڈنڈے چلاتا اچھا نہیں لگتا۔ کیا میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا جنید اس کے ہاتھ میں کیلوں والا ڈنڈا ہو؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں یا آپ کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز ہوں؟ آپ چاہو گے کہ آپ کے ہاتھ میں پتھر ہو؟ کیا بطور نیشن یا ینگ جنریشن جو ڈیسنٹ ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، کیا ہمیں یہ چیز سوٹ کرتی ہے؟ چلو ایسے مان لو کہ یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے اور میں آپ کو کسی پازیٹیو چیز کی ترغیب دے رہی ہوں کہ ہاں آپ کو یہ کرنا چاہیے، نکلو، آ جاؤ، گھراؤ کر دو، جلا دو، تو پھر سب سے زیادہ آگے میرے اپنے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر میرے بچے وہاں پر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف اور ٹھیک چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے بچوں کو سیف جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے، ان پہ آنچ بھی نہیں آ سکتی اور قوم کے بچوں کو وہاں پر مار کھانے کے لیے اور مارنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کو روکنے اور کریک ڈاؤن پر بین الاقوامی میڈیا میں بھی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے آج غیر ملکی سفیروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے وضاحت دی اور حکومتی موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اپنی بھرپور کوشش کی، 3 دن طویل سیشن ہوئے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم ریڈ زون میں آئیں گے، حکومت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔
The government tried its best. Our Ministry of Interior engaged them. There was long sessions of 3 days, but nothing came out. They were still insistent that law or not law, we will come in the red zone. Simply the government can't afford it. We demonstrated complete patience. Law enforcement agencies, they were not given any live ammunition. No federating unit has the right to walk and think that they will just march over the capital. Since there were a number of confusion and queries, I thought it's better that I just talk to you and take you into confidence. साथ ही आज पीटीआई के धरनों के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। इस्लामाबाद में पीटीआई के धरने को रोकने के लिए हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को बतौर जवाब पेश कर रही थी और बार बार उसी का हवाला दे रही थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजिरों की दरख्वास्त पर जारी किया था, जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी केस के बारे में ताजिरों की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतज़ामिया पर सख्त बरहम हुए और रिमार्क्स दिए कि आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर आपने तो पूरा इस्लामाबाद ही बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारे कारोबार को चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाज़त नहीं दे रहे हैं। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। मैं पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। दरख्वास्त गुजार का क्या कसूर था? उनके कारोबार को क्यों बंद कर दिया गया? चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने स्टेट काउंसिल से मजीद कहा कि आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजिस समेत मैं खुद भी नहीं आ सका। मैं अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गया। हमें कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहा था। मैं लाहौर से नहीं आ सका। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम ना होने के बराबर था। आम आदमी का क्या कसूर है? हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएंगे? इसके बाद अदालत ने वजारत दाखिला से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी।